سوال کردن عائشہ رضی اللہ عنہا از پیغمبر علیہ السلام کے 12 شد او جامع مبارک تو تر انگشت او جواب یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا کہ بارش ہوئی اور آپ کے با برکت کپڑے نہ بھیگے، اور اس کا جواب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز قبرستان تشریف لے گئے، دوستوں میں سے ایک دوست کے جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے، ان کی قبر میں مٹی بھر دی، مٹی کے نیچے ان کے دانے کو زندہ کر دیا، مٹی میں دفن کیے ہوئوں کی مانند یہ درخت بھی ہیں جو مٹی سے ہاتھ باہر نکالے ہوئے ہیں، لوگوں کی طرف 100 اشارے کر رہے ہیں، جن کے کان ہیں ان کے لیے تقریر کر رہے ہیں، تیز کان سننے والے ان کا راز سنتے ہیں، غافل لوگ آوازوں کو نہیں سنتے ہیں، سب زبان سے اور لمبے ہاتھ سے خاک میں چھپے ہوئے راز بتا رہے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیاوی موت کے بعد اس کو برزخی زندگی نصیب ہو گئی، مٹی سے پیدا ہونے والے اور مر کر مٹی میں مدفون ہونے والے کو خاکیاں کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح پڑھتی ہے، تم نہیں سمجھتے ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، بطخوں کی طرح پانی میں غوطہ مارے ہوئے مور بن گئے، اور کوے کی طرح جاڑوں میں اگر ان کو قید کیا، ان کووں کو اللہ تعالی نے مور بنا دیا، جاڑوں میں اگرچہ ان کو مارا، ان کو بہار سے زندہ کر دیا اور پتے دے دیے۔ منکر کہتے ہیں یہ قدیم ہیں، رب کریم سے ان کا تعلق کیوں کریں؟ سب یقین کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ سے یہ تمام عالم قائم ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ درختوں کی 3 حالتوں کو 3 پرندوں سے تشبیہ دی ہے۔ درخت موسم خزاں میں ہریالی ختم ہو کر کالے کوے کی طرح ہو جاتے ہیں، رطوبت کو حاصل کرنے میں گویا وہ بطخیں ہیں جو پانی میں غوطہ لگا کر غذا حاصل کرتی ہیں، موسم بہار میں پھول پتیاں نکلنے کے بعد وہ مور بن جاتے ہیں۔ منکران کا مطلب ہے دہریہ، یعنی جو وجود باری کے منکر ہیں، اور فلاسفہ جو خدا کو صانع اور مختار نہیں مانتے ہیں۔ کائنات قدیم ہے، خدا سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، سب یقین کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ سے یہ تمام عالم قائم ہے۔ یہ عقیدہ ان کے اندھے پن سے ہے۔ دوستوں کے دل میں اللہ تعالی نے باغ اور بوستان اگا دیا ہے۔ جو پھول اپنے اندر سے خوشبو دے رہا ہو، وہ پھول تمام اسرار کا پتہ دیتا ہے۔ ان کی خوشبو منکروں کی ذلت کے ساتھ پردہ دری کرتے ہوئے دنیا کا چکر کاٹتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کے سینے علوم معرفت سے باغ و بہار ہیں، اس کے گل اور بوٹے کی خوشبو سے منکر اس طرح پریشان ہوتے ہیں جیسے گوبر کا کیڑا خوشبو سے، یا کمزور دماغ والا ڈھول کی آواز سے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ان کے پھول کی خوشبو سے منکر گبرونڈے کی طرح ہیں، یا ایسے جیسے ڈھول کی آواز سے نازک دماغ اپنے آپ کو مشغول اور غرق کرتے ہیں، بجلی کی چمک سے آنکھیں سی لیتے ہیں۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گبرونڈا گوبر کی گولیاں بنا کر لڑکانے والا کیڑا کو کہتے ہیں۔ منکرین جو محض عقلی غلط دلائل میں اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہیں اور صحیح دلائل کی روشنی سے آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، آنکھیں سی لیتے ہیں اور ان کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، آنکھ تو وہ ہے جو جائے پناہ کو دیکھ لے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے لوٹے، صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف گئے اور ہمراز بنے۔ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر جب آپ کے چہرے پر پڑی، آگے بڑھیں اور آپ پر ہاتھ رکھا، امامہ پر اور آپ کے چہرے اور بالوں پر، گریبان پر اور جسم پر اور آپ کے بازو پر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلد جلد کیا دیکھتی ہو؟ بولیں، آج بادل سے بارش برسی ہے، جستجو میں آپ کے کپڑے چھوتی ہوں، تعجب ہے بارش سے تر نہیں دیکھتی ہوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چشم نے کا مطلب ہے دراصل ان کی آنکھ ہی نہیں ہے، آنکھ تو وہی ہے جو صحیح دیکھے۔ صدیقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، فرمایا سر پر کون سا کپڑا اوڑھا تھا؟ بولیں آپ کی چادر کو دوپٹہ بنایا تھا۔ فرمایا اے پاک دل، اسی لیے دکھائی خدا نے تیری پاک آنکھ کو غیبی بارش، وہ بارش تمہارے اس ابر کی نہیں ہے، وہ دوسرا ابر اور دوسرا آسمان ہے۔ اس طرح کی بارش دوسرے ابر کی ہے جس کے نازل ہونے میں خدا کی رحمت پوشیدہ ہے۔ اشارات کے بارے میں ثنائی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے ایک معنی سن تاکہ تو خزانوں سے واقف ہو جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ثنائی رحمۃ اللہ علیہ مشہور حکیم، شاعر اور بزرگ ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر تو باطن کی آنکھیں کھول لے، بہت جلد پسندیدہ سرما حاصل کر لے۔ یہاں نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر بیت حکیم ثنائی۔ روح اللہ روحہ آسمانہ ست در ولایت، جاں کار فرمائے آسمان جہاں، در رہے روح پست و بالا ہاست، کوہ ہائے بلند و دریا ہاست۔ یعنی حکیم ثنائی خدا ان کی روح کو راحت پہنچائے کہ شعر کی تفسیر کہ روح کی اقلیم میں آسمان ہیں جو دنیا کے آسمان میں کار فرما ہیں، روح کے راستے میں پستی اور بلندیاں ہیں، اونچے پہاڑ اور دریا ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ولایت جان کا مطلب ہے عالم روح۔ حکیم ثنائی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، دانا بزرگ نے اس سلسلے میں جو اشارہ کیا، حقیقتاً اس سیپ کا موتی پرو دیا۔ عالم غیب کا ابر اور پانی دوسرا ہے، آسمان اور آفتاب دوسرا ہے، وہ صرف خاصان خدا پر ظاہر ہوتا ہے، باقی لوگ اس نئی مخلوق سے شبہ میں ہیں۔ ایک بارش پرورش کے لیے ہے، ایک بارش مرجھانے کے لیے ہے۔ موسم بہار کی بارش کا نفع تعجب خیز ہے، خزاں کی بارش باغ کے لیے بخار کی طرح ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فی لبسن، یہ آیت حشر کے منکروں کے بارے میں ہے۔ مولانا نے امور غیبیہ پر شبہ کرنے والوں کے لیے استعمال کر دی ہے۔ غیبی بارش کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک مضر اور دوسری مفید۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے،
موسم بہار کی بارش کا نفع تعجب خیز ہے۔ خزاں کی بارش باغ کے لیے بخار کی طرح ہے۔ نیساں کی بارش باغ کی مستی ہے، پھر خزاں کی بارش باغ کی طرح ہے۔ موسم بہار کی بارش اس کی ناز پروری کرتی ہے، یہ خزاں کی بارش اس کو خراب اور زرد کر دیتی ہے۔ اس طرح جاڑا اور ہوا اور سورج جدا گانا سمجھ اور اصول کو سمجھ لے۔ اس طرح عالم غیب میں اس کی قسمیں ہیں، نفع اور نقصان، تکلیف اور ٹوٹے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ دن نیساں اس دن کو کہتے ہیں جب آفتاب برج حمل میں ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابدال کا کلام اسی بہار سے ہوتا ہے، اس سے دل و جان میں سبزہ اگتا ہے۔ موسم بہار کی بارش کا درختوں سے جو معاملہ ہے، اے نیک بخت، ان کے سانسوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی خشک درخت ہو، اس کا وہ عیب روحانی ہوا سے بڑھ جاتا ہے۔ ہوا نے اپنا کام کیا اور چلی گئی، جس میں جان تھی اس نے اس کو اپنی جان پر ترجیح دی، اور جو پتھر تھا واقف نہ ہوا، اس جان پر افسوس جو پہچاننے والی نہ بنی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابدال کا مطلب ہے اولیاء اللہ کی ایک خاص جماعت ہے، یعنی اولیاء کے انفاس بہار، یعنی اولیاء کے انفاس بہار کا کام کرتے ہیں اور دلوں میں سبزہ اگاتے ہیں۔ بزرگوں کے انفاس سے بدبختوں کی بدبختی میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ وہ ان انفاس کے منکر ہو جائیں۔ اولیاء کی باد بہاری اصلاح عوام کا کام کر جاتی ہے، اور جو اس سے مستفید ہوں اولیاء ان پر جان نثار کرتے ہیں۔ جن کے دل پتھر کے ہو گئے ہیں وہ ناقابل اصلاح ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے در معنی حدیث کہ اغتنموا ابرد الربیع فإنه يعمل بأبدانكم كما يعمل بأشجاركم واجتنبوا برد الخريف فإنه يعمل بأبدانكم كما يعمل بأشجاركم۔ یعنی اس حدیث کے معنی کے بیان میں کہ موسم ربیع کی سردی کو غنیمت سمجھو، وہ تمہارے بدنوں پر وہی عمل کرتی ہے جو تمہارے درختوں پر، اور موسم خریف کی سردی سے بچو، وہ تمہارے جسموں پر وہی عمل کرتی ہے جو تمہارے درختوں پر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ربیع کا مطلب ہے موسم بہار اور خریف کا مطلب ہے موسم خزاں۔ سرمائے بہار کا مطلب ہے یعنی غیبی فیوز و برکات۔ جس طرح موسم بہار کی بارش سے درخت سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، فیوز غیبیہ سے روح تازہ ہوتی ہے۔ وقت کا مطلب ہے وہ وقت جس میں غیبی واردات کا قلب پر نزول ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے جان من، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن، انکار اور گمان اپنے سے دور کر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسم بہار کے جاڑے سے یارو ہرگز بدن نہ ڈھکو، اس لیے کہ وہ تمہاری جان کے ساتھ وہی کرتا ہے جو موسم بہار درختوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کی سردی غنیمت ہوتی ہے۔ دنیا میں وقت کی تلاش کرنے والے عارفوں پر موسم بہار میں کپڑے اتار دو، ننگے بدن باغ کی طرف چلو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ
سرمائے او کا مطلب ہے فیوز و برکات، وقت کا مطلب ہے وہ وقت جس میں غیبی واردات کا قلب پر نزول ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، لیکن باد خزاں سے بچو، اس لیے کہ وہ وہی کرے گی جو اس نے باغ اور انگوروں کے ساتھ کیا۔ روایت کرنے والوں نے اس کو ظاہری معنی پر محمول کیا اور انہوں نے انہی معنی پر قناعت کر لی۔ یہ جماعت راز سے بے خبر تھی، پہاڑ کو دیکھا، پہاڑ میں کان کو نہ دیکھا۔ وہ خزاں اللہ تعالی کے نزدیک نفس اور خواہش ہے، عقل اور روح، عین بہار اور بقا ہے۔ اگر تجھ میں ناقص عقل ہے، دنیا میں مکمل عقل والا تلاش کر لے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خزاں کی ہوا سے یہ چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ راویاں کا مطلب ہے راوی کی جمع، یعنی حدیث نقل کرنے والا، یعنی عام طور پر روایت کرنے والوں نے اس حدیث کے ظاہری معنی لیے ہیں۔ یہاں پر عالم غیب کی باد و بہار اور خزاں مراد ہے۔ اگر یہ مضامین غیب تیری سمجھ میں نہیں آتے تو کسی شیخ کامل کا دامن پکڑ لے، پھر سمجھ میں آ جائیں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تیری ناقص عقل اس کامل عقل سے کامل ہو جائے گی، کامل عقل نفس کے لیے طوق بن جائے گی۔ اس حدیث کے معنی تعویل کے ساتھ یہ ہوں گے کہ پاک سانس موسم بہار کی طرح ہیں اور پتوں اور انگور کی حیات ہیں۔ اولیاء کی نرم اور سخت بات سے پہلو تہی نہ کر، کیونکہ وہ تیرے دین کی پشت و پناہ ہیں۔ گرم کہیں سرد کہیں خوشی سے تسلیم کر، تاکہ گرم اور سرد اور جہنم سے نجات پالے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حمل کا مطلب ہے گردن کا طوق، یعنی اس کی بیعت تجھے ہوا و حر سے روک دے گی۔ کسی تعویل کا مطلب ہے کسی عبارت سے ظاہری معنی مراد نہ لینا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ان کا گرم و سرد کہنا زندگی کی نو بہار ہے، صدق اور یقین اور بندگی کا سرمایہ ہے، اس لیے کہ ان سے جانوں کا باغ تر و تازہ ہے، ان جواہر سے دل کا سمندر پر ہے۔ عقل مند کے دل پر ہزاروں غم چھا جاتے ہیں، اگر دل کے باغ سے ایک تنکا کم ہو جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بارش کی ٹھنڈک اور سورج کی گرمی سبزہ زار پیدا کرتی ہے، اسی طرح شیخ کی گرم و سرد نصیحتیں ایمان کی تازگی کا سبب ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے پرسیدن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا از مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر باران امروز چہ بود، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنا کہ آج کی بارش کا کیا راز تھا۔ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سچائی سے آپ سے سوال کیا، محبت کے جوش سے، عاجزی اور ادب کے ساتھ، اے ہستی کے خلاصے اور وجود کے برگزیدہ، آج کی بارش میں کیا حکمت تھی؟ یہ رحمتوں کی بارش میں سے ہے یا دھمکیوں اور خدا کے انصاف کے لیے ہے؟ یہ بارش مہربانی اور موسم بہار کی بارشوں میں سے تھی،
یا آفتوں بھری خزاں کی بارش تھی، فرمایا کہ یہ اس غم کی تسکین کے لیے ہے جو آدم علیہ السلام کی نسل پر مصیبت کی وجہ سے ہے۔ اگر آدمی اس آگ میں رہتا بہت خرابی اور کمی واقع ہو جاتی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خلاصہ ہستی کا مطلب ہے کہ مخلوقات کے کمالات کا جامع۔ اگر انسان کو غم سے بالکل سکون نہ ملے تو مشاغل زندگی میں بہت خلل پڑ جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، یہ دنیا فوراً ویران ہو جاتی، انسانوں میں سے حرص نکل جاتی۔ اے جان، اس عالم کا ستون غفلت ہے، ہوشیاری اس عالم کی آفت ہے، ہوشیاری اس عالم کی ہے، اور جب وہ غالب آ جائے تو یہ عالم پست ہو جاتا ہے۔ ہوشیاری سورج ہے اور یہ حرص برف ہے، ہوشیاری پانی ہے اور یہ عالم میل ہے۔ اس عالم سے تھوڑی سی رستی رہتی ہے تاکہ اس عالم سے حرص اور حسد ختم نہ ہو جائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان غم کی مایوسیوں میں پڑا رہتا اور حرص کی وجہ سے جو کوشش ہے وہ ختم ہو جاتی اور دنیا ویران ہو جاتی۔ مشہور مقولہ ہے، لولا الحمقاء لخربت الدنیا، اگر احمق نہ ہوتے تو دنیا تباہ ہو جاتی۔ آخرت کا پورا احساس ہو جائے تو پھر دنیا بے حقیقت نظر آنے لگے۔ ہوشیاری کا سورج حرص کی برف کو پگھلا دے اور یہ دنیا جو میل کچیل ہے، ہوشیاری کا پانی اس کو دھو ڈالے۔ عالم آخرت سے اس دنیا میں تھوڑا تھوڑا ترشح ہوتا ہے تاکہ لوگ غفلت میں مبتلا رہ کر حرص و حسد کی دنیا اوپر دنیا کا کاروبار، حرص و حسد کی بنیاد پر دنیا کا کاروبار کرتے رہیں۔ اگر غفلت زیادہ بڑھ جائے تو ہر انسان سکر میں مبتلا ہو جائے اور دنیا سے اچھی اور بری صفات کا خاتمہ ہو جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر غیب سے یہ رساؤ زیادہ بڑھ جائے، اس عالم میں نہ ہنر رہے نہ عیب، اس کا خاتمہ نہیں ہے۔ شروع کی طرف چل، سارنگی بجانے والے کے قصے کی طرف واپس چل۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بقیہ قصہ پیر چنگی و بیان مخلص آں، یعنی سارنگی بجانے والے بوڑھے کے قصے کا بقیہ اور اس کا خلاصہ۔ وہ گویہ جس سے عالم مستی سے بھرا ہوا تھا، اس کی آواز سے عجیب خیالات پیدا ہوتے تھے، اس کی آواز سے مرغ دل اچھلنے لگتا تھا، اس کی صدا سے جان کا ہوش حیران ہو جاتا تھا۔ جب اس کی عمر ڈھل گئی اور بوڑھا ہو گیا، اس کی جان کا باز عاجزی سے مچھر کا شکاری بن گیا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس گویے کی آواز مستی اور عجیب خیالات پیدا کر دیتی تھی، انسانوں کے دل دھڑکنے لگتے تھے اور مدہوشی کا عام چھا جاتا تھا۔ مچھر کا شکار کرنے والے کو پشتہ گیر کہتے ہیں، یعنی وہ گویہ انتہائی کمزور ہو گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے،
باز کیا اگر ہاتھی بھی ہو تو بلا شبہ مچھر اس کو کمزور اور بے طاقت بنا دے۔ اس کی کمر مٹکے کی طرح ٹیڑھی ہو گئی، آنکھ پر ابرو میں دمچی کی طرح ہو گئیں۔ اس کی پاکیزہ اور جان کو بڑھانے والی آواز خراب اور مکروہ اور بری اور دل خراش ہو گئی، وہ آواز جو زہرہ کے لیے باعث رشک تھی بوڑھے گدھے کی آواز کی طرح ہو گئی۔ کون سا خوش ہے جو ناخوش نہ ہوا ہو، یا کون سی چھت ہے جو پامال نہ ہوئی ہو اللہ کے پیاروں کی آواز کے علاوہ جو سینوں میں ہے کہ سور کا پھکنا بھی ان کی آواز کی گونج ہے۔ وہ باطن کہ یہ باطن اس سے مست ہیں، وہ فانی کہ ہمارے وجود اس سے قائم ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہاتھی بھی اپنی ناتوانی کے وقت مچھروں سے عاجز آ جاتا ہے۔ زہرہ ایک ستارے کا نام ہے جس کو اہل علوم گانے بجانے والی عورت کی شکل میں تصور کرتے ہیں اور اس کو رقاصہ فلک کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں ان کو عریضہ کہتے ہیں۔ نفخ سور کا مطلب ہے کہ دوسری مرتبہ سور پھونکنے پر مردے زندہ ہو جائیں گے۔ اولیاء کے باطن کی وجہ سے بہت سے باطن مست ہیں، وہ فنا ہونے والے ضرور ہیں لیکن ہمارے وجود ان کے وجود سے قائم ہیں۔ اس کی آواز زمانے کی فکر کے لیے کہربا ہے، الہام اور وحی اور راز کی وہ لذت ہے۔ چونکہ گویا بہت بوڑھا اور کمزور ہو گیا، بلا کمائی کے ایک روٹی کا مرہون منت ہو گیا، اس نے کہا اے خدا تو نے مجھے عمر اور بہت مہلت دی، اے خدا تو نے ایک کمینہ پر مہربانیاں کیں، میں نے 70 سال گناہ کیے، تو نے مجھ سے ایک دن بھی عطا واپس نہ چھینی، کمائی نہیں ہے، اب میں تیرا مہمان ہوں، تیرے لیے سارنگی بجاؤں گا کیونکہ تیرا غلام ہوں۔ سارنگی اٹھائی، اللہ تعالی کی طلب میں روانہ ہوا، مدینے کے قبرستان کی جانب آہیں بھرتا ہوا۔ بولا اللہ تعالی سے سارنگی بجانے کا انعام چاہوں گا کیونکہ وہ کھوٹے سکے بھی عمدگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ سارنگی بہت بجائی اور روتے ہوئے سر رکھ دیا، سارنگی کا تکیہ بنایا اور ایک قبر پر گر پڑا، اس کو نیند آ گئی، جان کا پرندہ قید سے چھوٹ گیا، سارنگی اور سارنگی باز کو چھوڑا اور چل دیا، جسم سے اور دنیا کی تکلیف سے آزاد ہوا، سادہ عالم میں اور روح کے میدان میں جا پہنچا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کہربا ایک پتھر ہے جس میں تنکوں کے لیے کشش ہوتی ہے۔ گویے نے خدا سے یہ دعا کی، گویے کی عمر 70 سال کی تھی۔ گویا لیٹ گیا، نیند میں اس کی روح آزاد ہو گئی۔ یہ تمام باتیں گویے کی روح نے کہیں جن میں عالم روح کی کیفیات کا ذکر ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جسم سے اور دنیا کی تکلیف سے آزاد ہوا، سادہ عالم میں اور روح کے میدان میں جا پہنچا۔ اس کی روح اس جگہ یہ قصہ گانے لگی کہ کاش مجھے اسی جگہ رہنے دیتے، اس باغ و بہار سے میری جان خوش ہوتی، اس لالہ زار غیبی میدان سے مست ہوتی، میں بغیر پر اور پیر کے سفر کرتی، بغیر ہونٹ اور دانتوں
کے شکر کھاتی، ذہنی الجھن سے فارغ ہو کر ذکر اور فکر میں مشغولیت ہوتی، آسمان میں بسنے والوں کے ساتھ خوشی مناتی، آنکھیں بند کر کے میں عالم کو دیکھتی، ہاتھ لگائے بغیر گلاب و ریحان چنتی، پانی کا پرندہ شہد کے دریا میں ڈوبا ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کا چشمہ جو پینے اور نہانے کا تھا، کہ جس کے ذریعے حضرت ایوب علیہ السلام پیر سے سر کی مانگ تک نور مشرق کی طرح تکلیفوں سے پاک ہوئے۔ اگرچہ یہ آسمان موجودہ حالت سے 10 گنا ہو، اس جہان کے مقابلے میں تنگ اور پست کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم جب گل سڑ گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے تو ان کی دعا سے خدا نے ایک چشمہ پیدا کیا اور ان کو حکم دیا کہ اس کا پانی پیو اور اسی سے نہاؤ، چنانچہ چند روز میں ان کا تمام جسم اچھا ہو گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مثنوی مانوی اگر جسامت میں آسمان کی طرح ہوتی، اس میں اس عالم کے بیان کا آدھا ٹکڑا بھی نہ سماتا۔ اس بہت وسیع آسمان اور زمین نے تنگی کی وجہ سے میرے دل کو پارا پارا کر دیا ہے، اور یہ عالم جو اس نیند میں مجھے نظر آیا، اس نے وسعت کی وجہ سے میرے بال اوپر کھول دیے ہیں۔ یہ عالم اور اس کا راستہ اگر نظر آتا، کوئی ایک لمحہ کے لیے بھی اس جگہ نہ ہوتا۔ حکم ہوتا تھا کہ خبردار لالچی نہ بن، جبکہ تیرے پیر سے کانٹا نکل گیا جا۔ اس کی جان اس جگہ ٹھہرو ٹھہرو کہتی تھی، اس کے احسان اور رحمت کی فضا میں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ مثنوی جس میں عالم ارواح کی باتیں ذکر کی جا رہی ہیں، اس کو مثنوی کہتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے غیبی آواز کا نیند میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ اس قدر روپیہ بیت المال سے اس شخص کو دے دو جو قبرستان میں سویا ہوا ہے۔ در خواب گفتن حاطف با عمر رضی اللہ عنہ کہ چندی زر از بیت المال با آن مرد دہے کے در گورستان خفتہ است۔ اس وقت اللہ تعالی نے حضرت عمر پر نیند طاری کر دی، یہاں تک کہ نیند کی وجہ سے اپنے آپ کو نہ سنبھال سکے۔ تعجب کیا کہ یہ عادت نہیں ہے، یہ غیب سے آئی ہے، بلا مقصد نہیں ہے۔ سر رکھا اور ان کو نیند آ گئی۔ خواب دیکھا، ان کو اللہ تعالی کی آواز آئی جو ان کی جان نے سنی، وہ آواز جو ہر آواز اور صدا کی اصل ہے، وہی آواز ہے اور یہ سب گونج ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خویش داشتن کا مطلب ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، چونکہ وہ کلمہ کن کی آواز تھی جس سے تمام کائنات وجود میں آئی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترک اور کرد اور فارسی بولنے والے اور عرب بغیر کان اور ہونٹ کے اس آواز کو سن چکے ہیں۔ ترک اور تاجک اور حبشی پر منحصر نہیں ہے۔ اس آواز کو تو لکڑی اور پتھر نے سنا ہے۔ ہر وقت اس کی جانب سے الست کی آواز آتی ہے جس سے جوہر اور عرض مست ہو جاتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ترکستان کی مشہور اور جنگجو قوم ہے، کردستان کے بسنے والے ہیں، پارسی بولنے والے کو کہتے ہیں
چونکہ وہ اللہ کی آواز ہے اور لب سے منزہ ہے، اس کو دل سنتے ہیں، کان کی ضرورت نہیں ہے۔ تاجیک ایک قوم کا نام ہے اور وہ عربی النسل جو عجم میں پیدا ہوا ہو۔ الست کا مطلب ہے یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ خدا نے ازل میں روحوں کو خطاب کر کے فرمایا، جس پر روحوں نے بلا یعنی ہاں کہا۔ یہ عہد الست کہلاتا ہے۔ وہ موجودات جو خود قائم ہیں جیسے انسان، فرشتے وغیرہ وغیرہ، ان کو جوہر کہتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہر وقت اس کی جانب سے الست کی آواز آتی ہے جس سے جوہر اور عرض مست ہو جاتے ہیں، اگرچہ ان کی جانب سے بلا نہیں نکلتا ہے، لیکن ان کا عدم سے آنا بلا ہے۔ بلا یعنی ہاں ہے۔ وہ جو میں نے لکڑی اور پتھر کے سمجھنے کی بات کہی ہے، اس کے بیان میں فوری طور پر ایک قصہ سن لے۔ میں نے پتھر اور لکڑی کی سمجھ بوجھ کی جو بات کہی ہے، اس کے بیان میں ایک قصہ ہے، خوب غور کر۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اپنے وجود میں دوسرے موجود کا محتاج ہو، جیسے رنگ وغیرہ وغیرہ، اس کو اغراض کہتے ہیں۔ کائنات اگرچہ زبان سے بلا یعنی ہاں نہیں کہتی، لیکن اس کا وجود میں آنا بلا کہنے کے مترادف ہے۔ میں نے یہ بات کہی کہ پتھر اور لکڑی بھی روحانی کلام کو سنتے ہیں۔ اس سلسلے میں استوانۂ حنانہ کا قصہ سن لو۔ حنانہ کا مطلب ہے بہت رونے والا۔ مسجد نبوی میں شروع میں ایک کھجور کا تنا گاڑ دیا گیا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ممبر بنایا گیا تو حضور کی جدائی پر وہ کھجور کا تنا رونے لگا۔ حضور نے ممبر سے اتر کر اس کو پیار کیا تو وہ چپ ہوا، پھر اس کو مسجد کے قبلی دیوار میں چنوا دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نالیدن ستون حنانہ از فراق پیغمبر علیہ السلام کے جماعت انبوہ شد ندد گفتند کے ماروئے مبارک تیرا چون برآں نشتا نمی سب نیم او ممبر ساختن او شنیدن رسول خدا نالہ ستون را بصریح او مکالمات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعاں، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے حنانہ ستون کے رونے کا قصہ، جبکہ ایک مجمع جمع ہوا اور انہوں نے کہا کہ جب آپ اس پر بیٹھتے ہیں ہم آپ کا چہرہ مبارک نہیں دیکھ پاتے، اور ممبر کا بنانا اور رسول خدا کا ستون کا رونا صاف سننا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے گفتگو۔ حنانہ ستون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں سمجھداروں کی طرح روتا تھا۔ واعظ کی مجلس کے دوران اس طرح رویا کہ اس سے بوڑھے اور جوان واقف ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حیرت میں پڑ گئے کہ ستون لمبائی اور چوڑائی کے ساتھ کیوں روتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ستون تو کیا چاہتا ہے؟ بولا کہ میری جان آپ کے فراق سے خون ہو گئی ہے، چونکہ میری جان آپ کی جدائی میں جل گئی ہے۔ اے جان عالم، آپ کے بغیر میں کیوں نہ روں؟ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ استن کا مطلب ہے ستون اور ارباب عقول کا مطلب ہے عقل والے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند تھا اور آپ مجھ سے دور ہو گئے اور ممبر پر آپ نے مسند بنا لی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بھلے درخت، اے وہ کہ تیرے باطن کو خوش نصیبی حاصل ہے، اگر تو چاہتا ہے تجھے کھجور بنا دیں، مشرق و مغرب کے لوگ تیرا میوہ چنیں، یا اس جہان میں اللہ تعالی تجھے سرد بنا دے تاکہ تو ہمیشہ تر و تازہ رہے، بولا میں چاہتا ہوں کہ جس کی بقا دائمی ہو۔ اے غافل سن، تو لکڑی سے کم نہ بن، اس ستون کو زمین میں دفن کر دیا جو انسانوں کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا، تاکہ تو سمجھ جائے کہ جس کو خدا نے پکا لیا وہ دنیا کے تمام کاموں سے بیکار ہو گیا۔ جس کا خدا تعالی سے کاروبار ہوتا ہے وہ وہاں باریاب ہو جاتا ہے اور دنیا کے کام کا نہیں رہتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لکڑی نے حیات ابدی کی خواہش کی، انسان کو اس سے کم سمجھدار نہ ہونا چاہیے۔ اس توانائے حنانہ کو دفن کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو خدا کا ہو گیا دنیا کے دھندے سے بیکار ہو گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ شخص جس کو اسرار کی بخشش نہ ہو وہ بے جان کے رونے کی کب تصدیق کرتا ہے، موافقت کی خاطر ہاں زبان سے کہہ دے گا نہ کہ دل سے، تاکہ اس کو لوگ منافق نہ کہیں۔ اگر امر کن کے واقف کار نہ ہوتے تو دنیا میں یہ بات مانی نہ جاتی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ چیز جس میں حس و حرکت نہ ہو اس کو جماعت کہتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، لاکھوں مقلدوں اور لکیر کے فقیروں کو آدھا وہم پورے وہم میں مبتلا کر دیتا ہے، اس لیے کہ ان کی تقلید اور ان کا استدلال ظن پر قائم ہے اور ان کے سب بال و پر ظنیات ہیں۔ وہ کمینہ شیطان شبہ پیدا کر دیتا ہے جس سے یہ سب اندھے اوندھے گر جاتے ہیں۔ عقلی دلائل والوں کا پیر لکڑی کا ہوتا ہے اور لکڑی کا پیر بہت کمزور ہوتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اہل تقلید و نشاں کا مطلب ہے فلاسفہ۔ ظن یعنی وہ علم ہے جو شک ڈالنے سے زائل ہو جاتا ہے۔ استدلال یعنی عقلی دلیل سے کام لینا۔ اگر دین کے تمام مسائل کا مدار عقلی دلائل پر ہوتا تو فخر الدین رازی دین کے سب سے بڑے رازدان ہوتے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، سوائے اس قطب دوراں صاحب بصیرت کے کہ اس کے جماؤں سے پہاڑ حیران ہو جاتا ہے۔ اندھے کا پیر لاٹھی ہوتی ہے، لاٹھی تاکہ وہ کنکریوں پر سر کے بل نہ گرے۔ وہ سوار جو سپاہیوں کی فتح کا باعث ہے، دینداروں کے لیے کون ہے؟ فرما روائے بصیرت ہے۔ اندھوں نے اگر لاٹھی سے راستہ ٹٹول لیا ہے تو روشن چشم مخلوق کی پناہ میں ہیں۔ اگر آنکھوں والے اور شاہ نہ ہوتے تمام اندھے صاف مر جاتے۔ اندھوں سے نہ بونا آئے نہ کاٹنا، نہ تعمیر کرنا، نہ تجارت اور نہ نفع۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صاحب بصیرت یعنی اولیاء اللہ، جس طرح اندھے اپنی ضروریات میں دوسروں کے محتاج ہیں، اسی طرح عوام شیخ کامل کی رہبری کے محتاج ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے،
اگر ان کی مہربانیاں اور شفقت نہ ہوتی ان کے استدلال کی لاٹھی ٹوٹ جاتی۔ یہ لاٹھی کیا ہے؟ قیاس اور دلیل۔ یہ وہ لاٹھی ہے جو ان کو خدا بصیر و جلیل نے دی ہے۔ اس نے تمہیں لاٹھی دی تاکہ آگے بڑھو، غصے سے وہ لاٹھی تم نے اس پر دے ماری۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر بزرگوں کی توجہ نہ ہو تو محض استدلال سے علوم معرفت حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان فلاسفہ کو قوت استدلال اس لیے دی تھی کہ انبیاء کو پہچانے، لیکن انہوں نے الٹا کام لیا، ان دلائل سے انکار کا کام لینا شروع کر دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب لاٹھی جنگ اور بھگدڑ کا ذریعہ ہو گئی، اے اندھے اس لاٹھی کا چورا چورا کر دے۔ تم اندھوں کے حلقہ میں کیوں ہو؟ کسی صاحب بصیرت کو درمیان میں لاؤ، اس کا دامن پکڑ جس نے تجھے لاٹھی دی ہے۔ غور کر، آدم علیہ السلام نے نافرمانی سے کیا دیکھا، لاٹھی سانپ کیسے بنی اور ستون کیسے باخبر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت احمد علیہ السلام کے معجزے پر غور کر۔ لاٹھی کا سانپ بن جانا اور ستون کا رونا، دین کے لیے 5 وقت نقارہ پیٹتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب دلائل مقصد کے خلاف استعمال ہوں تو ان دلائل کو ترک کر دینا چاہیے۔ اس نے نافرمانی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بھٹک گئے۔ معجزات کے ذریعے دین کے غلبہ کا اظہار ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر یہ مزہ عقل میں نہ آنے والا نہ ہوتا تو اس قدر معجزوں کی کب ضرورت پڑتی؟ جو عقل میں آنے والی بات ہوتی ہے تیری عقل اس کو قبول کر لیتی ہے، بغیر معجزہ کے ظہور کے اور بغیر رد و قد کے۔ اس انوکھے اور عقل میں نہ آنے والے طریقہ کو دیکھ، ہر بانصیب مقبول شخص کے دل میں دیکھ۔ جس طرح آدمی کے ڈر سے جن اور درندے حسد کی وجہ سے جزیروں میں بھاگ گئے، نبیوں کے معجزوں کے خوف سے بھی منکروں نے گھاس کے نیچے سر چھپا لیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ الہیات کی بحثیں محض دلائل عقلیہ سے طے نہیں ہو سکتی ہیں، لا محالہ وحی پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ معقول کا مطلب ہے جو چیز عام انسانوں کی عقل کے مطابق ہو۔ علوم اخروی کا ادراک عام عقلوں سے بالاتر ہے، ان کا ادراک کشف اور ذوق سے ہوتا ہے۔ جزیرہ یعنی زمین کا وہ ٹکڑا جو چاروں طرف سمندر سے گھرا ہوا ہے۔ مولانا کے دور کے ملحد اپنے آپ کو ظاہر نہ کرتے تھے بلکہ صوفیہ کے لباس میں چھپے رہتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تاکہ مسلمانی کی عزت کے ساتھ زندہ رہیں مکاری میں، تاکہ تو یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ کون ہیں، کھوٹے سکے بنانے والوں کی طرح اس خراب سکہ پر چاندی اور بادشاہ کا نام چڑھاتے ہیں۔ بظاہر توحید اور شریعت کے الفاظ ہیں، باطن ان کا ایسا ہے جیسے روٹی میں ذرا کے بیج۔ فلسفی کی مجال نہیں کہ دم مارے تو سچا دین اس کو پٹخ دے۔ اس کے ہاتھ اور پیر جماد ہیں اور اس کی روح جو کچھ کہتی ہے وہ دونوں اس کے حکم میں ہیں۔ زبان سے اگرچہ وہ تہمت دھرتے ہیں، ان کے ہاتھ اور پیر گواہی دیتے ہیں۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قدامند کلاب کا مطلب ہے کھوٹے سکے بنانے والا، اور ذرا ایک زہریلی کڑوی گھاس ہے۔ جماعت کا مطلب ہے یعنی ان میں کوئی عقل اور سمجھ نہیں ہے۔ فلسفی یہ کہتے ہیں کہ جمادات میں شعور نہیں، وہ کیسے کسی کا حکم مان سکتے ہیں؟ ان کے ہاتھ پیر خود ان کے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ ان میں بھی شعور نہیں ہے، لیکن روح کے حکم کو مانتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے اظہار معجزہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او بسخن آمدن سنگریزہ در دست ابو جہل او گواہی دادن برسالت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر کرنا اور سنگریزوں کا ابو جہل کے ہاتھ میں بات کرنا اور گواہی دینا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ سنگریز ابو جہل کی مٹھی میں تھے۔ بولا اے احمد جلد بتا یہ کیا ہے؟ اگر تو رسول ہے میرے ہاتھ میں کیا چھپا ہے؟ جبکہ آسمان کے راز کا تو خبردار ہے۔ فرمایا تو کیا چاہتا ہے میں بتاؤں کہ وہ کیا ہے، یا وہ کہیں کہ ہم برحق اور سچے ہیں؟ ابو جہل نے کہا دوسری بات زیادہ انوکھی ہے۔ فرمایا ہاں اللہ تعالی اس سے زیادہ پر قادر ہے۔ فرمایا تیرے ہاتھ میں پتھر کے 6 ٹکڑے ہیں اور ہر ایک سے تو صحیح تسبیح سن لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس معجزہ کا تذکرہ حدیث کی معتبر کتابوں میں نہیں ہے۔ مولانا کا منشا یہ ہے کہ ندائے غیبی کو جس طرح نباتات سنتی ہیں، جس کو استوانہ حنانہ کے واقعہ نے ثابت کیا، اسی طرح جمادات بھی سنتی ہیں۔ ابو جہل اسلامی دور سے پہلے اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی دشمنی میں جو حماقتیں کی، اس کی وجہ سے اسلامی دور میں اس کو ابو جہل کہا گیا۔ ابو جہل نے کہا کہ جب تم آسمانوں کے راز بتاتے ہو تو یہ قریب کی چیز ہے، اس کو ضرور بتا دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو چیز مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ دوم کا مطلب ہے یعنی مٹھی کی چیز تمہارے بارے میں شہادت دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی مٹھی میں ہر سنگریزے نے فوراً کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ کہا اور الا اللہ کہا، احمد رسول اللہ کا موتی پرو دیا۔ ابو جہل نے جب پتھروں سے یہ سنا، غصے سے ان پتھروں کو زمین پر دے مارا۔ بولا تجھ جیسا کوئی دوسرا جادوگر نہ ہوگا، تو ساحروں کا سردار اور سرتاج ہے۔ جب ابو جہل نے وہ معجزہ دیکھا جل گیا، غصہ میں بھر گیا اور گھر کی طرف چلا گیا، راستہ لیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے چلا گیا۔ وہ بدبخت پست فطرت کنویں میں جا گرا، معجزہ دیکھا اور مزید بدبخت اور سخت ہو گیا، کفر اور بے دینی کی طرف تیز روح ہو گیا۔ اس کے سر پر خاک، کیونکہ اندھا اور ملعون تھا۔ اس کی آنکھ خاک کو دیکھنے والا شیطان ثابت ہوئی۔ اے چچا اس بات کا اختتام نہیں ہے، سارنگی نواز بوڑھے کا قصہ پھر سنا، واپس لوٹ اور گویے کا حال سن، اس لیے کہ گویہ انتظار میں عاجز آ گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے
کہ لا الہ یعنی خدا کی وحدانیت کی گواہی دی، پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ خاک بین کا مطلب ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مٹی کا خیال کیا، باطنی اوصاف کو نہ دیکھا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بقیہ قصہ پیرک چنگی او پیغام رسانیدن بہو، یعنی حقیر بوڑھے سارنگی نواز کا بقیہ قصہ اور اس کا پیغام پہنچانا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو آواز آئی، اے عمر رضی اللہ عنہ، ہمارے ایک بندہ کو ضرورت سے نجات دلا، ہمارا ایک خاص اور محترم بندہ ہے، قبرستان کی جانب جا۔ اے عمر اٹھ، عام بیت المال سے پورے 700 دینار ہاتھ میں لے، اس کے سامنے لے جا کہ وہ ہمارا برگزیدہ، اتنا لے لے اب معذور سمجھ، یہ مقدار جو سارنگی کا انعام ہے خرچ کر، جب خرچ ہو جائے اس جگہ آ جانا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اس آواز کی ہیبت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس خدمت کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے قبرستان کا رخ کیا، ہمیانی بغل میں تھی، جستجو میں دوڑ رہے تھے، قبرستان کی چاروں طرف بہت دوڑے، اس بوڑھے کے علاوہ کسی کو نہ دیکھا، کہا یہ نہ ہوگا، پھر دوڑے، تھک گئے اور اس بوڑھے کے سوا نہ دیکھا، کہا اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہمارا ایک بندہ ہے، پاک شائستہ اور بابرکت ہے، بوڑھا سارنگی نواز، خدا کا خاص کب ہوگا، واہ واہ اے پوشیدہ راز، واہ واہ۔ پھر قبرستان کا چکر لگایا جیسے شکاری شیر جنگل کے گرد چکر لگاتا ہے۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ بوڑھے کے علاوہ کوئی نہیں ہے، بولے بہت سے روشن دل اندھیرے میں ہوتے ہیں، آئے اور بہت ادب سے وہاں بیٹھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو چھینک آئی اور بوڑھا اٹھ بیٹھا، عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور حیران ہو گیا، چل دینے کا ارادہ کیا اور کانپنے لگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تلاش کے بعد کوئی سارنگی نواز کے علاوہ نہ ملا تو سمجھے وہی چھپا ہوا بزرگ ہے۔ وہ سویا ہوا تھا، چھینک کی آواز سے اٹھ بیٹھا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دل میں بولا اے خدا تیری دہائی ہے، ناچیز سارنگی نواز پر محتسب آ پڑا، جب اس بوڑھے کے چہرے پر نظر کی، اس کو شرمندہ اور زرد رو دیکھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا خوف نہ کر، مجھ سے نہ بھاگ، کیونکہ میں تو تیرے لیے خدا کی جانب سے خوشخبریاں لایا ہوں۔ اللہ تعالی نے تیری خصلت کی اس قدر تعریف کی کہ عمر کو تیرے چہرے کا عاشق بنا دیا۔ میرے سامنے بیٹھ اور جدائی نہ کر تاکہ تیرے کان میں تیری اقبال مندی کا راز کہوں۔ اللہ تعالی نے تجھے سلام کہا ہے اور تجھ سے دریافت کیا ہے کہ بے حد غموں اور تکلیفوں میں تیرا کیا حال ہے۔ یہ ہے کچھ تھوڑا سا سارنگی بجانے کا انعام، اس کو خرچ کر اور پھر اس جگہ آ جانا۔ جب یہ سنا تو بوڑھا کانپ گیا، ہاتھ کاٹتا تھا اور تڑپتا تھا، چلاتا تھا کہ اے بے مثال خدا، بیچارہ بوڑھا شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ جب بہت رویا اور درد حد سے بڑھ گیا، سارنگی کو زمین پر دے مارا اور ریزہ ریزہ کر دیا۔ بولا اے سارنگی تو ہی خدا سے میرا پردہ تھی، اے سارنگی تو ہی میرے لیے شاہراہ سے رہزن تھی، اے سارنگی تو نے ہی 70 سال میرا خون پیا، اے سارنگی تیری وجہ سے میرا منہ اہل کمال کے سامنے کالا تھا،
اے خدا تو کہ عطا والا اور با وفا ہے، اس زندگی پر رحم کر دے جو ظلم میں بسر ہوئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ محتسب اسلامی دور میں ایک شخص مقرر کیا جاتا تھا جو لوگوں کی نگرانی رکھتا تھا اور بدکاروں کو سزا دیتا تھا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے جو عمر دی ہے اس کے ہر دن کی قیمت، اس کی قیمت دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ میں نے اپنی عمر کا لمحہ لمحہ خرچ کر دیا اور زیر و بم میں سب کو پھونک دیا۔ افسوس رہ اور پردہ عراق کی یاد میں موت کے تلخ وقت کو بھول گیا۔ ہائے ناچیز تیری افگند خرد کی تری سے میرے دل کی کھیتی خشک ہو گئی، میرا دل مردہ ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی خدا نے جو عمر عطا کی ہے اس کے دنوں کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اور انسان ان کو ضائع کرتا ہے۔ زیر و بم موسیقی میں آوازوں کے نام ہیں۔ پردہ عراق ایک راگ کا نام ہے۔ زیر افگند دے خرد موسیقی کی مشہور 24 راگوں میں سے ایک راگ کا نام ہے۔ اے خدا یعنی میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اے خدا میں اس کی تجھ سے داد و فریاد چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے گناہ اور کفر سے خود انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا ہے ہم انسان سے اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہائے اس 24 کی آواز کی وجہ سے قافلہ چلا گیا، دن بے وقت ہو گیا۔ اے خدا اسی فریادی سے فریاد ہے، انصاف چاہتا ہوں اور کسی سے نہیں، اسی داد خواہ سے، چونکہ میں نے خود اپنے آپ سے اس جہان میں انصاف نہ کیا، میری 70 سال کی عمر بیکار گزر گئی۔ اپنا انصاف کسی سے نہ حاصل کر سکوں گا سوائے اس کے جو خود میری ذات سے زیادہ مجھ سے قریب ہے، اس لیے کہ یہ ہستی لمحہ بلمحہ مجھے اس سے مل رہی ہے۔ جب یہ مجھ سے گم ہو گئی ہے تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، جیسے وہ شخص جو تجھے روپے گن کر دے رہا ہو، تو اس کی طرف دیکھتا ہے نہ کہ اپنی جانب۔ اسی طرح رو رو کر اور چلا چلا کر وہ اپنے سالہ سال کے گناہ گن رہا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ منی کا مطلب ہے خودی، ہستی۔ صوفیہ کے نزدیک تجدد امثال ہے، یعنی انسان کا ہر آن ایک وجود فنا ہوتا ہے اور اللہ کی جانب سے اسی آن میں اس جیسا دوسرا وجود عطا ہوتا ہے۔ یعنی جب اپنی ہستی کو فنا کر دوں گا تو تیرا دیدار میسر آئے گا۔ جب انسان اپنے گناہوں کا احساس کر کے روتا ہے تو اس کی اپنی طرف نظر ہوتی ہے، اس لیے وہ مقام ہستی ہے جس میں اپنے وجود کا دھیان رہتا ہے، اور مقام استغراق میں انسان اپنے اور ما سوا اللہ کے وجود سے غافل ہو کر صرف بحر وحدت میں غرق ہو جاتا ہے۔